نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہمارے ملک کے اندر بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی ایک شہروں کے اندر سیلاب کی صورتحال بن چکی ہے۔ بونیر کا علاقہ ہے، اس کے اندر سیلاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ مسلمان بھائی پریشانی کے اندر ہیں، آزمائش کے اندر ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لہٰذا مسلمان آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ کسی کا گھر بہہ گیا، کسی کے گھر کے افراد جاں بحق ہو گئے، کسی کا کمانے والا چلا گیا، تو اس مصیبت کے ایام کے اندر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم ہمیں درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ مومن اور مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، کہ اگر صرف آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلو، اگر صرف سر کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ جسم ایک ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے سر میں درد ہو اور بندہ چستی کے ساتھ چل پھر رہا ہو، بلکہ پورا جسم بوجھل سا ہوتا ہے، اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا مسلمان کا آپس کے اندر اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کسی ایک مسلمان پر تکلیف آئے تو دوسری جگہ کا رہنے والا دوسرا مسلمان تڑپ جائے، اسے بھی وہ تکلیف وہ غم محسوس ہو۔ تو اس لیے ان کے غم کے اندر شریک ہونا، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ مومن کو مومن کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں چند ایک باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں کہ ہم ان تک کس طرح امداد پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح ہم انہیں اپنا بھائی تسلیم کرتے ہوئے، ان کاموں پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنا بھائی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری دینی بھائی ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ مصیبت کے اندر ہیں، آزمائش کے اندر ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ریسکیو اور فوری مدد، یعنی پانی میں پھنسی ہوئی جو افراد ہیں ان کو نکالنا اور جلد ہی ہسپتال کے اندر منتقل کرنا۔ نمبر 2، کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنا، چاہے وہ خشک کھانا ہو یا پکا ہوا کھانا ہو، وہ ان تک پہنچانا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ کھانا استعمال کر لے، وہ کھانا کھا لے۔ نمبر 3، لباس اور رہائش کا انتظام کرنا، کپڑے بھیجنا، کمبل بھیجنا، اسی طرح رہائش کا انتظام کرنا۔ جو آج کل شیلٹر آئے ہوئے ہیں وہ لگانا، خیمے لگانا، تاکہ ان کی رہائش کا بندوبست ہو سکے۔ مالی تعاون کرنا، نقد امداد ہے، چندہ اور زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے ان تک پہنچانا تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح جسمانی تعاون کرنا، جو جوان ہیں، جو اہل خیر ہیں، وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر جسمانی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی کو پانی سے نکالنا ہے اس میں مدد کریں، کسی کو لے کر ہسپتال جانا ہے اس میں اس کی مدد کریں۔ تو جسمانی تعاون جو کر سکتے ہیں وہ وہاں پر جائیں اور جسمانی تعاون کریں۔ اسی طرح طبی امداد فراہم کرنا،
وہاں پر فرسٹ ایڈ اور اسی طرح ہسپتالوں کو قائم کرنا تاکہ ان کو دوائیاں فراہم کی جا سکیں، اگر کوئی زخمی ہے تو اس کی پٹی وغیرہ ہو سکے، اگر کوئی بیمار ہے اسے دوا مل سکے۔ اسی طرح یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کہ جن کے والدین اس سیلاب کی نظر ہو گئے، ان یتیموں کی کفالت کرنا، جن بیواؤں کی خامن اس سیلاب کی نظر ہو گئے ان کی کفالت کرنا، اور گویا کہ ان کے سر پر دست شفقت رکھنا اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح حوصلہ افزائی ہے اور دکھ بانٹنا ہے کہ جن کے افراد اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں تو وہ اس حالت کے اندر پریشان ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہوئے انہیں تسلی دینا، انہیں حوصلہ دینا، ان کے دل کو مضبوط کرنا تاکہ وہ اس غم کو برداشت کر سکیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے اس غم کے اندر ہمارے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ دعاؤں اور استغفار کا اہتمام کرنا، یہ جو آسمانی آفت آئی ہے بارش کی صورت کے اندر، تو اس سے بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی کمی کوتاہیوں کو لے کر، اپنے گناہوں کو لے کر اللہ جل شانہ سے توبہ کرنا۔ اور 10ویں صورت یہ ہے، آخری صورت یہ ہے کہ مسلسل ان کی مدد کرنا، ایسے نہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر ان تک امداد پہنچا دی جائے پھر انہیں بھول دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلسل ان کی مدد کرنا، مسلسل ان تک تعاون پہنچانا، چاہے مالی ہو، جسمانی ہو، طبی ہو، دیگر جو تعاون کی اقسام ہیں تو ان کا مسلسل تعاون کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ چند ایک نکات ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے غم کے اندر شریک ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کو تمام آفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ جل شانہ جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں پر بارش بھیجیں، اور رحمت والی بارش اترے، نفع والی بارش اترے، نقصان والی بارش سے اللہ جل شانہ حفاظت فرمائیں، اور جہاں پر سیلاب کی کیفیات بنی ہوئی ہیں اللہ جل شانہ جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔